27ویں پارے کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے کوشچن کیا ہے، ایک پرشن کیا ہے، ایک سوال کیا ہے۔ اور غور کیجئے گا، یہ آیت 1400 سال پہلے نبی کی زندگی میں صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ آیت اتری ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے، بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے اور اسلام کے لیے بڑی قربانی دینے والے لوگ تھے۔ اب قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا ہے، اگر وہ سوال صحابہ سے کیا جا رہا ہے جو کہ بڑے پکے ایمان والے تھے، تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے اوپر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس آیت کا مطلب دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا 27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 16، آیت نمبر 16۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جب ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، پگھل جائیں، کانپنے لگیں۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ غور کیجیے، قرآن کی یہ آیت صحابہ سے سوال کر رہی، اے میرے نبی کے صحابہ، تم بتاؤ، قرآن اتر رہا ہے، نبی کے اوپر قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے، جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، کیا ان باتوں کو سن کر کے تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے مسلمانوں، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ان کو اللہ نے کتاب دی، ان کو تورات دی، ان کو انجیل دی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان کے اوپر ایک لمبا ٹائم گزر گیا۔ ظاہر جب ہمارے نبی دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 600 سال ہو چکے، موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ، تم عیسائیوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ ان کو اللہ نے اپنی کتاب دی، اور ایک لمبا ٹائم جب گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ہارڈ ہو گئے، ان کے دل کٹھور ہو گئے۔ اے مسلمانوں، ابھی تمہارے نبی موجود ہیں، ابھی قرآن اتر رہا ہے، ابھی تمہارے دل کے اندر سختی آنے لگی، کیا تمہارا دل اللہ کا کلام سن کر کے نہیں پگھلتا ہے؟ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور ذرا غور کریں، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے دل کا کیا عالم ہے۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں اگر میں یہ کہوں کہ روزانہ ایک نہیں درجنوں پروگرام ہو رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا، اور ہر آدمی
اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داری کے گاؤں کے پروگرام میں جا رہا ہے، اردو میں بنگلہ میں تقریریں سن رہا ہے، اور ظاہر جلسے والے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دور کے زمانے کے اچھے مقرر کو، اچھے وقتہ کو لائیں، اچھے مقرر کو لائیں، اس کی تقریریں سنیں اور آپ کے دل پر اثر ہو۔ لیکن ہم سب میرے بھائیوں اپنے دل پر غور کریں، کیا ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر ہو؟ اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ تقریر اور جلسہ بھی انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کا ایک ذریعہ بنا۔ جانا ہے جلسے میں، تھوڑا سیر و تفریح کرنا ہے، تھوڑا گھومنا پھرنا ہے، تھوڑا منورنجن کرنا ہے، مقرر صاحب کی تقریر تھوڑی بہت سن لینا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو مقرر ہیں، یہ جو وقتہ ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ میرے بندو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ ہمارے دل، ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے میرے بھائیوں، یہ دل تو بڑا ملائم سا دل ہے، بڑا سافٹ سا دل ہے، یہ تو گوشت پوست کا بنا ہوا دل ہے۔ قرآن کہتا اگر ہم پہاڑ کے اوپر بھی قرآن کو اتارا، اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا اگر قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل پہاڑ سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور۔ میرے بھائیوں، آج الحمدللہ شیرشاہ آبادی برادری میں ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ ابھی ارریا کے کسی سیاسی لیڈر نے اس برادری کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کہیں تو میں نے کل جماعت کے بڑے علماء کے بیانات دیکھے کہ نہیں صاحب یہ غلط بات ہے، ہماری برادری کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا سینے پر ہاتھ باندھ لینا، آمین زور سے بول لینا، نماز میں رفع الیدین کر لینا، 8 رکعت تراویح پڑھ لینا، کیا یہی پہچان ہے اہل حدیث؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے اہل حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ اہل حدیث اس انسان کو بولتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا کیریکٹر، جس کا چال چلن، جس کا چرتر یہ بتاتا ہے یہاں یہ قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے، اس انسان کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس انسان کو سلفی کہتے ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ حیرت کریں گے کہ کیا ایسے بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو لیٹسٹ واقعہ ہے، ہمارے اس دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں جب انسانیت مردہ ہو رہی ہے، جب اخلاق فنا ہو رہے ہیں، جب لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں زیرو ہیں، اس دور کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیے میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں۔ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم۔ شیخ عبد المحسن العباد، ان کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں۔ ان کے بیٹے جن کا نام شیخ عبد الرزاق البدر ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس ان سے حدیث پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد الرزاق البدر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ان کی شہرت اتنی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ملیشیا گئے
اور وہاں ایک مسجد میں ان کا درس تھا، تو صرف ان کے اس درس میں 1,00,000 کے قریب طلبہ اور اسٹوڈنٹ شامل ہوئے تھے. اتنی بڑی وہ سیلیبریٹی اور اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ عبد الرزاق البدر. شیخ عبد الرزاق البدر کے یہاں ایک آدمی ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا، گاڑی چلاتا تھا انڈیا کے آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑا. وجے واڑا بہت مشہور شہر ہے آندھرا پردیش کا. میں 2 سال وہاں رمضان میں رہا ہوں. بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں. وجے واڑا کا ایک آدمی سعودی عرب میں شیخ عبد الرزاق البدر کے گھر 4 ویلر کی کار کی ڈرائیونگ کرتا تھا، ڈرائیور تھا. اب ظاہر ہے ڈرائیور کی حیثیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ڈرائیور ایک ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں کام کرتا ہے. وہ ڈرائیور بیمار پڑ گیا. 20 سال تک اس نے سروس کی، پھر بیمار رہنے لگا. اس نے شیخ سے معذرت کی کہ اب میری طبیعت خراب رہتی ہے. وہ انڈیا واپس چلا. آج کے دور میں ایک ڈرائیور گیا، دوسرا ڈرائیور چلایا، کون پوچھنے جاتا ہے؟ شیخ عبد الرزاق البدر اپنے اس بوڑھے ڈرائیور کو روزانہ تو نہیں، مہینے میں 3-4 بار کال کر کے اس کی حال چال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت کے بارے میں رپورٹ لیتے ہیں. پھر ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا پتا چلتا ہے کہ وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، ہاسپٹل کے ICU کے اندر وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے. شیخ عبد الرزاق البدر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ 20 سال ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو چکا ہے اور وجے واڑا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے. غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن تقریروں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اسٹیج پر تو بیان کرنے کے لائق ہیں، لیکن پریکٹیکل ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سچا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ آپ کو ثبوت دے رہا ہے کہ تقریر کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں پر اگر انسان عمل کرنا چاہے تو آج کے اس نازک دور میں بھی عمل کر سکتا ہے. 20 سال تک ڈرائیونگ کرنے والا وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. شیخ عبد الرزاق البدر اس کے بیٹے سے کانٹیکٹ میں ہے، بیٹے سے بات چیت ہوتی ہے. ایک دن بیٹے کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے ابا کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی حال چال کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب سے شیخ عبد الرزاق البدر کی طرف سے کوئی آنے والا ہے. بیٹا سوچتا ہے اتنی بڑی ہستی ہیں، پیسے والے بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے کسی نوکر چاکر کو بھیج دے میرے ابا کی حال چال لینے کے لیے. وہ دن طے ہو جاتا ہے، ٹائم طے ہو جاتا ہے اور اس ڈرائیور کا بیٹا اپنے علاقے کے ایئرپورٹ پر جب پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیخ عبد الرزاق البدر خود فلائٹ سے تشریف لائے ہوئے ہیں. اپنے بوڑھے ڈرائیور، اپنے بیمار ڈرائیور کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی حال چال لینے کے لیے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے سعودی عرب سے وجے واڑا تک کا، آندھرا پردیش تک کا لمبا سفر بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے شیخ عبد الرزاق البدر طے کرتے ہیں. میرے بھائی، ہمارا حال تو یہ، ہم کٹیہار سے پٹنہ بھی اگر جاتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، کسی سے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جس دور میں انسان کسی کو بے مطلب سلام بھی نہیں کرتا ہے، ایسے دور میں کیا ایسا بھی اخلاق مل سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عبد الرزاق البدر فلائٹ کے ذریعے آتے ہیں. حالانکہ اگر وہ ایک کال کر دیں، ایک میسج کر دیں، ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، جو بچے مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں وہ شیخ عبد الرزاق البدر سے بھی پڑھتے ہیں. جتنے مدنی عالم آپ کو ملیں گے، جو بعد میں جو مدنی عالم ہوئے وہ سب ان کے شاگرد آپ کو ملیں گے. جتنے بھی مدنی عالم ہیں سب مدینہ میں پڑھے، ان کے شاگرد ہیں. ایک میسج کر دیں، طلبہ کی اور اسٹوڈنٹ کی بھیڑ لگ جائے گی. مگر شیخ عبد الرزاق البدر نے کسی کو نہیں بتایا، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اچانک آئے، ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھ کے ہاسپٹل آئے، اپنے اس بوڑھے
ملازم کی دیر تک بیٹھ کر کے اس کو دعاؤں سے نوازا، اس کی پیسے سے بھی مدد کی اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی اور پھر واپس چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس دور کے ایک عالم، ایک قرآن و سنت پر بیان کرنے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ایک عالم کا سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے میرے بھائیوں کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تو قرآن و سنت کی باتیں صرف اسٹیج پر بیان نہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مجھ سے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، میں ممبئی گیا، لوگ مجھ سے پوچھنے لگے مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ تو چینل والوں کی مہربانی، ایک ہی تقریر کو وہ 10 چینل والے، اب تو یہ ماشاءاللہ گنتی کرنا چاہے تو ہم لوگ گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے کیمرے لگے ہیں، اس میں کیا کیا نام ہے چینل کا یہ بھی نہیں معلوم۔ اب تو میں ڈرتا ہوں بھائی کون سی بات کب نکل جائے، یہ چینل والے کیا اس کو عنوان دے دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں نے بڑے ادب کے دائرے میں، بڑی تہذیب کے دائرے میں، اسی سیمانچل میں تقریر میں ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا۔ اب چینل والا کیا تھمبنیل ڈال رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حنفی ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں، اس سے بچو۔ اب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کیا بولا ہے، کیا بولا ہے۔ میں نے کہا بھیا جا کے چینل والوں سے پوچھو۔ تو حالات تو یہ ہے، میں بیان کچھ کرتا ہوں، اس پر رپورٹ کچھ لگا دیتے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ممبئی وغیرہ میں کہ مولانا لگتا ہے آپ کا پروگرام ادھر جو ہے کٹیہار سائڈ میں، سیمانچل سائڈ میں بہت ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں، صرف میری بات نہیں ہے، جو بھی ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مقررین ہیں، جیسے مولانا جرجیز صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی اس وقت جو مقررین کو ہم جانتے ہیں، جو چل رہے ہیں یا جن کو سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ آپ کے سیمانچل میں آتے ہیں۔ سیمانچل میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں، تقریریں اتنی سنی جا رہی، مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بے پردگی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شراب کے نشے میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا زنا کاری اور بدکاری میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شادی بیاہ میں لین دین میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ اسی بہار کی سرزمین پر چمپارن کے ایک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، ان کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی۔ لڑکا معمولی سا کوئی کام کرتا ہے، محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ تھی۔ وہ ٹیچر ہمارے ساتھ پڑھاتے، کہنے لگے مولانا یہ حالات ہیں ہماری جماعت میں، اہل حدیث لڑکا ہے، گھر والے بڑے پکے اہل حدیث ہیں، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ لڑکی کی شادی کرنا ہے تو 5 لاکھ روپیہ لگے۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کرنا بند کر دو اہل حدیثیت کا۔ تمہارے شادی بیاہ میں اگر تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو، لین دین میں اگر قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہو، چال چلن میں قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہو، تو صرف سینے پر ہاتھ باندھ کر اور رفع الیدین کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کر دو، بند کر دو اہل حدیثوں کو بدنام کرنا۔ ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں میرے بھائی، اتنی تقریریں سن رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا کلام سن کر کے صرف تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا، بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے کان تک تعلق ہے، بس دل سے کوئی کنیکشن نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہماری بہنوں کو دیکھ لو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، ساری محنت کس پر ہو رہی ہے؟ شریر پر ہو رہی ہے، چہرے پر ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں کہ صاحب باڈی بن جائے۔ لڑکیوں کو دیکھو آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، کیا کر رہی ہے؟ میک اپ کر رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے میک اپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی ویلیو ہے میرے بھائیوں، فیس کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کیا ہماری باڈی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے دل کی ویلیو ہے۔
ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر کے۔ تمہارے چہرے کتنے صاف ستھرے ہیں، تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے، تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، ہاں اللہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، باڈی تو بہت مضبوط ہے، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، دل کے اندر لالچ بھرا ہے، دل کے اندر خود غرضی بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر شرارت بھری ہے، دل صاف نہیں ہوگا میرے بھائیوں ہم اللہ کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل پر محنت کرو، دل پر محنت۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی بوندیں پڑتی ہیں تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ اے یہودیو، اے اہل کتاب، تم نے اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا، معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بھی آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وہی قرآن جو قرآن ڈاکو سنتا تھا تو سدھر جاتا تھا، توبہ کر لیتا۔ ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے مکان میں جا کے چوری کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، لوگوں کا پیسہ چوری کر لینا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، ایک مکان کی چھت پہ جا کے کودتا، رات کا سناٹا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے گیا ہے، ایک مکان کی چھت میں کودتا ہے، دور سے کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اتفاق سے وہ انسان قرآن کی یہی آیت پڑھ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں۔ جب یہ آیت حضرت فضیل ابن عیاض کے کان میں پڑی، کہا اے اللہ میں تیرا اتنا گنہگار بندہ ہوں، کوئی رات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور میں بیٹھ کے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، وہ ٹائم آ گیا ہے اللہ جس ٹائم کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ وہ سمے کب آئے گا، وہ سمے آ چکا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی، وہاں سے نکلے، ایک جگہ اندھیرا تھا، بارش کا موسم تھا، لوگ ایک جگہ رکے ہوئے تھے ایک مکان میں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں یہیں رک جانا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں یہاں رکو مت، ہمیں چلنا چاہیے، کیا پتا فضیل ابن عیاض نام کا ڈاکو کہیں چھپا ہو اور ہمیں پکڑ کر کے ہمیں لوٹ لے، مار لے، اس سے پہلے کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، انہیں ڈر ہے فضیل ابن عیاض نہ آ جائے، میرا مال چوری نہ ہو جائے، میرے مال پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے۔
اے اللہ آج تیرا بندہ تجھ سے سچی توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا تیرے گھر کو نہیں چھوڑے گا، اپنی ساری زندگی تیرے گھر کے لیے قربان کر دے گا، تیری مسجد کے لیے قربان کر دے گا۔ فضیل ابن عیاض توبہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں، اتنے بڑے امام بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور سب سے بڑے بڑے زاہد اور عابد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائی، قرآن وہی ہے، قرآن کی آیتیں وہی ہیں۔ ایک ڈاکو نے سنا اور توبہ کر لی، اور ہم اور آپ اس قرآن کو سنتے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن جواب دے رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے۔ اتفاق سے رمضان کے لاسٹ میں عمرہ کرنے کا موقع ملا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اب عمرہ کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، عمرہ کی برکت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی، وہاں بھی صاحب طواف ہو رہا ہے، ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے۔ اب بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب ساری زندگی وہ ننگا پن کرتی رہی، ناچتی رہی، گاتی رہی، اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کر رہی؟ عمرہ کرنے جا رہی، عمرہ کرنے گئی۔ اب وہاں کیا ہے صاحب؟ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچی تو جو بڑی بڑی چھتری لگی ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کے نیچے، میں بالی ووڈ کی ہیروئن نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے بھی فٹ فٹ سے تھمبنیل ڈال دیں گے، وہ بیچاری جا کے وہاں فوٹو شوٹ کر رہی ہے اور آ کر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی، پھر وہ سارے کام جو فلمی دنیا کے ہو رہے تھے وہ ہونے لگے۔ اب دھیرے دھیرے عمرہ اور حج کی روحانیت میرے بھائیوں ختم ہو رہی ہے۔ پہلے وہ دور تھا لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، جب واپس لوٹتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ایک چینجنگ آ جاتی تھی، ایک پریورتن آ جاتا تھا۔ آج کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ آج پیسہ والا ہے، چلو بھائی چلو، جیسے لوگ پکنک منانے جاتے، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی کولکتہ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، چلو ہم عمرہ کر کے چلے آئیں۔ اب عمرہ کو بھی لوگوں نے پکنک بنا دیا ہے۔ سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مگر افسوس ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل کے کٹھور ہونے کی۔ حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی، عام طور سے آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے، مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چیر رہا ہے۔ جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں، جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلمان بھی رونے لگتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی رو رہا ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے۔ جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا ایسا اثر ہے کہ قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کیا میوزک کے چکر میں پڑے ہو، کار چلا رہے ہو میوزک بجا رہے ہو۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، اب ڈرائیور بیچارہ غیر مسلم تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا بھی تھا، صبح کلاس بھی کرنی تھی۔ ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا لو۔ میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے یار، اب تم مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں، سو جاؤں۔ تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کے کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے ہیں، کبھی کبھی غلطی سے بجنے لگتے جلدی سے بند کر دیں. تو گانا بجا رہا ہے جو ہمارا نوجوان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے، تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے. یہ کتنی بد نصیبی کی موت ہوگی، کتنے افسوس کی موت. کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو کیا حال ہوگا تیرا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو. اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے. اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں. میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا؟ چلو آؤ اسی بات پر چیک کیا جائے، تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے، تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے، تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب پلے کیا تھا، تمہارے موبائل میں قرآن کب تم نے سنا تھا، قرآن کو کب چلایا تھا. چیک کیا جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، شرمندہ ہونا پڑ جائے گا. موبائل آپ لاک کر کے واپس رکھ دیں، نہیں مولوی صاحب رہنے دیجیے. یہ حالات ہیں ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے. تمہارے نبی کا حال یہ ہے، نبی قرآن سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے. میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا، میں پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ اب رک جاؤ، اب بس کر دو، اب رک جاؤ، اسٹاپ کر دو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا، جو ذمہ داری قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. نبی تو روئیں اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے، اور ہم اور آپ بس اسی پر فخر کریں کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں،
جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہم لے کے بیٹھے ہیں، ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی میرے بھائیوں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے؟ کسی کے مرنے پہ نکلے ہوں گے، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے، کوئی درد ہوا ہوگا نکلے ہوں گے، مگر ان آنسوؤں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ ذرا سوچنا میرے بھائی کو، ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، وہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اس کے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں میرے بھائی، وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے پسینے سے بے حال ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ، 7 طریقے کے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا وہ بندہ جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے پاپوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، وہ رونے لگا۔ اس اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی لاج رکھے گا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا، سورج کی تپش سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، میں پھر سے اسی آیت کو پڑھتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی۔ قرآن سوال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تم سے بھی ایک بات کہنی ہے، نوجوانی بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ اگر کسی عمر کے اندر انسان کو بہکاتا ہے تو جوانی میں بہکاتا ہے۔ جتنا گناہ انسان جوانی میں کر لے گا بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا۔ شراب انسان عام طور سے جوانی میں پیتا ہے، زناکاری کے اڈے عام طور سے جوانی میں آباد ہوتے ہیں، ٹائم کا غلط استعمال عام طور سے جوانی میں انسان کرتا ہے۔ جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹک اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب تو مرنے والا ہوں، اب تو قبر میں جانے والا ہوں، تب تو انسان آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ اصل جو سدھرنے کی عمر ہے وہ تو جوانی کی عمر ہے، جو توبہ کرنے کی عمر ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کی عمر ہے، معاف کرنا، وہ 20 سے 40 سال کے بیچ میں۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے۔ جب پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، تب شریف بن گئے تو کون سا کمال۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ کی لذت تو آج مل جائے گی، گناہ کا مزہ تو مل جائے گا، مگر اس گناہ کے بعد اس کا جو اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، جو پچھتاوا تمہیں ہوگا، اس پچھتاوے کے بعد تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج آپ نوجوان ہیں، کل آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ کیا گارنٹی؟ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بالکل جوان آدمی ہمارے یو پی کے اندر
بنارس سے 100 کلومیٹر دور ہے الہ آباد. الہ آباد میں بالکل نوجوان ینگ لڑکا مجھے ملتا ہے, پیشے سے ڈاکٹر ہے, اور میری عادت ہے اگر تقریر میں کوئی ویل کوالیفائڈ ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا اگر انسان اگر ملنے آتا ہے میں بڑی توجہ سے ملتا ہوں, کیونکہ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو ہے سماج میں جن کا ایک مقام اور اسٹیٹس ہے, اس طریقے کے لوگ اگر پروگرام میں آ رہے ہیں اور علماء سے ملنے آ رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. ایسے لوگوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, استقبال کرنا چاہیے. نوجوان لڑکا ہے 20-22 سال, ملنے آتا ہے, مولانا آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں. نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے, بیچ بیچ میں کبھی کبھی واٹس ایپ بھی کرتا ہے, فیس بک بھی چلاتا تھا وہ لڑکا. پھر ایک دن اس کے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی, میں بہت بیمار ہوں, میرے لیے دعا کیجیے گا, میں بہت بیمار ہوں. اس کے بعد اس پوسٹ کے ڈالنے کے بعد تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں بلڈ کینسر ہو گیا, انتقال ہو گیا. 1 سال پہلے جب وہ لڑکا ملا تھا مجھے, اس کی باڈی کو دیکھ کر کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال بعد اس کے مرنے کی خبر. ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں ہماری موت کا کیا بہانہ بنے. ہمارے اتر پردیش ہی کے ایک نوجوان عالم دین تھے مولانا عبد الرحمان سلفی, ممبئی کے اندر ایک مسجد میں امامت کراتے تھے. کئی پروگراموں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام کیا, بنگال میں اور اسی طریقے سے ممبئی میں. اور 1 سال رمضان میں تفسیر کا بیان کرنے کے لیے کرنول شہر میں آندھرا پردیش میں میں نے بات کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا. وہاں پر بھی وہ گئے تھے, بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے, میں بھی محبت کرتا تھا ان سے. ایک پروگرام میں ممبئی سے پونا جاتے ہیں اور پونا کا پروگرام کر کے چونکہ مسجد کی امامت کہتے دنیا کی سب سے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کی. دنیا کی اور ڈیوٹی میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے, 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے, 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے, مگر مسجد کے امام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا. فجر کی نماز میں سارا محلہ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مولوی صاحب کیوں نہیں آئے, مولوی صاحب کیوں نہیں آئے. مولوی صاحب شادی شدہ ہیں, بیوی کے ساتھ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے ناپاک ہوئے ہو, طبیعت ٹھیک نہ رہی ہو, رات میں نہانے کا موقع نہ ملا ہو, پانی گرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو, کوئی بھی وجہ رہی ہو. نہیں صاحب, امام صاحب کی تنخواہ کاٹی جائے گی, فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے. یہ آج کیا ہو رہا, میں سمجھ رہا ہوں بارش کا موسم ہے, دھیرے دھیرے یہاں بارش کی بوندیں ہمارے یوٹیوبر حضرات کے موبائلوں پر بھی چھو رہی ہے. بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ سے, کچھ دیر اور صبر کر لیجئے, قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میرے بھائیوں آج سب سے ٹف ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو امام کی. مولانا عبد الرحمان سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں. میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں, اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں ان کا گاؤں ہے. پونا میں پروگرام ہوا, رات ہی میں ان کو ممبئی واپس آنا ہے کیونکہ فجر کی نماز میں ان کو وہاں ممبئی اور پونا کے بیچ میں ٹیکسی چلتی ہے اور بڑی اسپیڈ میں وہ ٹیکسی والے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو رات میں جلدی جلدی ممبئی سے پونا, پونا سے ممبئی کرنا رہتا ہے, زیادہ پیسہ کمانا رہتا ہے. ڈرائیور نے بے حساب گاڑی چلائی, بڑی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی, 100-150 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی. ایک جگہ راستے میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس ڈیوائیڈر میں لے جا کے ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی ٹھوک دی. گاڑی کے اندر 10 لوگوں میں سے 7 لوگ آن دا اسپاٹ انتقال کر. مولانا عبد الرحمان سلفی اللہ رحمت مغفرت فرمائے, آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا, پورا سر پچک گیا اور بڑی مظلومانہ طریقے سے ان کی موت. کیا وہ پونا جانے کے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے؟ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ, کون سی بیماری, کون سا بہانہ ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈور کو ختم کر دے گا, ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا. میرے بھائیوں زندگی کا ناجائز استعمال مت کرو, جوانی کی ان گھڑیوں کا مس یوز مت کرو. اس جوانی میں غلط کام کر کے اگر اللہ کا چلے گئے بغیر توبہ کیے تو پچھتانا پڑے گا. میرے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اے میرے بندو اللہ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو, سدھر جاؤ, اس کے پہلے کہ قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے کہ ہائے ہماری بربادی, کاش میں نے یہ لاپرواہی نہ کی ہوتی.
كنت لمن الساخرين، کاش میں نے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں بھی دین پر چلتا، میں اللہ کے راستے پر چلتا۔ میرے بھائیوں، کبھی برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، برف بیچنے والا جتنا جلدی پاسبل ہو برف بیچ کے نکل جانا چاہتا ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے اس کی برف پگھلے گی اس کا پیسہ برباد ہو جائے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، تھوڑی سی اس کی برف بکی تھی اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے اور برف اس کی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا جب دوپہر ہو گئی اور برف نہیں بک رہی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میری برف تو خرید لو، میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ میں لٹ جاؤں، میں برباد ہو جاؤں۔ وہ آدمی کہتا ہے اس برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ جو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے، اپنے سمے کی قدر نہ کرے، اپنی جوانی کی قدر نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہ کرے، اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں گزاریں۔ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے میرے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، پھر بھی ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بند کمرے میں لائٹ کو بند کر دیا جائے، پنکھا بند کر دیا جائے، کمرہ بند کر دیا جائے، چاروں طرف سے پیک کر دیا جائے اور اس کمرے میں ہم کو رکھا جائے، ہمارا دم گھٹنے لگے گا، ہم بے چین ہو جائیں گے۔ او لوگوں، ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، قبر کے اندر جب آپ جائیں گے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جائیں گے، اس قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا اور مٹی ڈال کر کے لوگ چلے جائیں گے، نہ وہاں کوئی لائٹ ہوگی، نہ وہاں کوئی اے سی ہوگا، نہ وہاں کوئی کولر ہوگا، نہ وہاں کوئی پنکھا ہوگا۔ وہاں اگر اے سی اور کولر اور روشنی ملے گی، ہمارے ایمان کی بدولت ملے گی، ہماری نیکیوں کی بدولت ملے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اے سی بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں پنکھا بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں لائٹنگ بہت لگوائی آپ نے، قبر میں وہ لائٹنگ کیسے ملے گی؟ ذرا اس پر بھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج دل کی کٹھورتا کا یہ حال ہے، دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفنانے کے ٹائم بھی ہماری آنکھوں سے نہ آنسو بہتا ہے، نہ ہمارے دل پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، لاش کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی قبر کی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی نے قبر کی طرف دیکھا اور قبر میں ہونے والا جو عذاب ہے، قبر میں ہونے والے جو حالات ہیں، ان کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے، حدیث کے الفاظ حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے اس جگہ کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی اور آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو جانا ہے، اس قبر میں تم کو جانا ہے، یہاں تم کو حساب دینا ہے، تیاری کرنا ہے تو اس قبر کی تیاری کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج حالات یہ ہیں، میں آپ کے کٹیہار کا حال نہیں جانتا، میں آپ کے پورنیہ ارریہ کا حال نہیں جانتا، مگر بنارس کے قبرستانوں میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، بہت سارے نوجوان موبائل پر گندی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یعنی جہاں ہمارے مردے دفن ہیں، جہاں اپنے اپنے عمل کے حساب سے قبر میں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس قبرستان میں بیٹھ کر کے آج انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ عثمان غنی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہوا؟
تھوڑا دھیرے دھیرے بات کریں. عثمان غنی کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں, نبی کے دوہرے داماد ہیں, نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں. عثمان غنی وہ عثمان ہے ہر موقع پر اللہ کے دین کے لیے, مسجد کے لیے, نبی کے مدرسے کے لیے, نبی کے صحابہ کو پانی پلانے کے لیے, اسلام کی راہ میں لٹانے کے لیے عثمان غنی اپنی دولت کا منہ کھول دیتے ہیں. عثمان غنی نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں رکھا. وہ عثمان غنی جن کا نام لے کر کے نبی نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط, عثمان نے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے, عثمان کا کوئی گناہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. وہ عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے تھے ہزار و قطار رونے لگتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے, جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں, جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں, قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو, میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے. اے لوگو, جب میں قبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور میں اپنی آنسو پر کنٹرول نہیں کر پاتا. آج ہمیں اور آپ کو کیا قبرستان پہ جا کے موت یاد آتی ہے؟ نہیں یاد آتی. آج تو قبرستان اور قبر پر بھی آج میلہ لگتا ہے. آپ کو یقین نہ آئے ممبئی کی حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے آپ دیکھ لیں, یقین نہ آئے لکھنؤ کی دیوا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں, یقین نہ آئے امبیڈکر نگر بسخاری میں کچھوچا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں, یقین نہ آئے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جا کے دیکھ لیں. وہاں آپ کو لڑکیاں بھی نظر آئیں گی, لڑکے بھی نظر آئیں گے, شرک بھی ہو رہا ہے, نظروں کا گناہ بھی ہو رہا ہے, بدچلنی اور بے حیائی بھی ہو رہی ہے. آج قبر پہ جا کے موت کس کو یاد آتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کا سوال برقرار ہے, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ آج ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں. ہمارے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے, تہجد کی نماز میں آپ روتے تھے, اور ایک دن آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی اذان تک آپ روتے رہتے ہیں. اور جو حضرت بلال آ کر کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیت اتری ہے کہ اس آیت پر جو غور کرے اور جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے. کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک ان لوگوں زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر غور کرنے والوں کے لیے, عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان تمام کائنات کے اندر جو غور کرتا ہے وہ عقل مند ہے, اور اس عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا ہے. بارش تیز ہو رہی ہے میرے خیال سے. یہ ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں. اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. اولاد جتنی بھی نافرمان ہو, اولاد کو ماں باپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو جائیداد سے آپ محروم کریں. میں اسی کٹیہار کے علاقے میں بیان کر چکا ہوں,